آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ملک 75ویں آزادی کے سال کے موقع پر امرت مہوتسو کا جشن منا رہا ہے۔ یوں تو ہم ہر سال آزادی کا جشن مناتے ہیں، اس کے حصول میں ہر ہندوستانی نے بیش قیمت قربانی دی ہے، ملک کے چپے چپے کو اپنے خون سے سرخ کر دیا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے جس بے جگری سے اپنا خون بہایا ہے، اس کی مثال تاریخ میں شاید ہی کہیں ملے۔ ایک جانب علماء دین اور عوام الناس کی لمبی قطار ہے، تو دوسری طرف مسلم خواتین کا ایک بڑا لشکر بھی ہے۔ انہی میں سے ایک نام بیگم حضرت محل کا ہے۔ بیگم حضرت محل کی قربانی نئی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بیگم حضرت محل جیسی مجاہد آزادی نے ایک زندہ قوم میں حرارت باقی رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جدوجہد آزادی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی خاطر اپنی بے لوث خدمت سے قوم و ملت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بیگم حضرت محل کی پیدائش 1820 میں فیض آباد میں ہوئی تھی۔ بیگم حضرت محل اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی دوسری بیوی تھی۔ جب 1856 میں واجد علی شاہ کو انگریز حکومت نے جلا وطنی کی سزا دیتے ہوئے کلکتہ بھیج دیا تو انہوں نے اودھ کی باغ ڈور سنبھالی اور انگریز مخالف عوام کے لیے امید کی ایک شمع بن کر سامنے آئیں۔ انہوں نے انگریزوں کے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی پالیسی کو سمجھتے ہوئے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کیا اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکالنے کے لیے جدوجہد میں سرگرداں ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بہترین پالیسی سازی اور ہمت سے جنگ کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے اور انگریزی حکومت کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بیگم حضرت محل مہارانی لکشمی بائی اور رضیہ سلطانہ سے کہیں زیادہ پرعزم و حوصلہ اور تنظیمی صلاحیت کی ملکہ تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں یوں تو بہت سی خواتین مجاہد آزادی کے نام سے تاریخ کے اوراق میں درج ہیں، لیکن اودھ کی بیگم حضرت محل کا نام سب سے نمایاں اور روشن ہے۔ تاریخ نے اس مجاہد آزادی کی عسکری صلاحیتوں کو فراموش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیت اور جنگی حکمت عملی سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ محض محل کے حرم سرا میں مقیم خاتون نہیں، بلکہ ایک جری، بہادر اور شجاعت سے سرشار ایک سپاہی بھی تھی۔ بیگم حضرت محل وہ پرعزم عورت تھی جس نے نہ صرف انگریزوں سے مزاحمت کی، اگر انہیں کچھ اپنوں نے دغا نہیں دی ہوتی اور دوسرے ریاستوں کے حاکموں کا تعاون حاصل ہوتا تو انگریزوں کو اسی وقت ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا۔ حضرت محل جب تک زندہ رہی انگریزوں کے خلاف مہم جو رہی۔ ان کے آخری ایام نیپال میں گزرے، جہاں 7 اپریل 1879 کو انہوں نے آخری سانس لی اور کاٹھمانڈو کی جامع مسجد کے قبرستان میں گمنام طور پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بیگم حضرت محل نے ملک کے لیے کیسے خدمات اور قربانی پیش کی اور خواتین کے لیے ہندوستان کی تعمیر میں ایک آئیڈیل ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ بیگم حضرت محل کی تاریخ کو خود بھی اپنے ذہنوں میں رکھے اور آج کی خواتین اور آنے والی نسلوں کو تاریخ سے وابستہ کرے اور ساتھ ہی اپنے گھر اور بچوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر میں ایک اہم رول ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، اب مجھے ذکیہ صادق کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔